اس سال ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے موقع پہ یہ ضروری ہے کہ ہم ڈائبٹیز کے بارے میں چند ضروری معلومات لوگوں کو پہنچائیں۔ میں آج ڈائبٹیز کے کمپلیکیشنز کے بارے میں بات کروں گی، جس میں وہ کمپلیکیشنز جو ایکیوٹلی ہوتی ہیں، یعنی فوراً ہوتی ہیں، سیریس ہوتی ہیں، اور وہ کمپلیکیشنز جو کہ کئی سال ڈائبٹیز ہونے کے بعد نمودار ہوتی ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ڈائبٹیز کو کنٹرول پہلے دن سے کیا جائے، اس لیے کہ اگر کنٹرول اچھا ہوتا ہے شروع سے شوگر کا اور دیگر چیزوں کا جو ڈائبٹیز کے ساتھ ہوتی ہیں، تو آگے چل کے کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ اگر آپ کی 10 سال بعد نیند ٹوٹے اور آپ کہیں کہ اب میں نے اپنے ڈیزیز کو کنٹرول کرنا ہے، تو بے شک اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ جب ہوتا ہے جب ڈائبٹیز کو پہلے دن سے کنٹرول کیا جائے صحیح طرح پہ۔ اور اب جو طریقہ علاج ہے ان کرونک بیماریوں کا، وہ سب ایک ٹارگٹ کے تحت ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم صرف دوائیں نہیں دے رہے ہوتے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹارگٹس ہیں وہ میٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ شوگر کا ٹارگٹ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو HbA1c ہے، جو ہم 3 مہینے کی ایوریج شوگر کو دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی ینگ لوگوں کے لیے، نئے ڈائبٹیز کے لیے 6.5% سے کم ہو، اور باقی جو بہت لمبا ڈیزیز ہے یا عمر والے لوگ ہیں ان میں 7 سے کم ہو عموماً، کچھ ایکسیپشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بلڈ پریشر کے بھی ٹارگٹس ہیں فار ینگ پیپل، وہ 130 اور 80 سے کم ہو تو بہتر ہے، لیکن جنرلی فار اولڈر پیپل 140 اور 90 سے کم ہو تو بہتر ہے۔ اور اسی طرح کولیسٹرول کے بھی ٹارگٹس ہیں، اسی طرح وزن کے بھی ٹارگٹس ہیں۔ ان سب ٹارگٹس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ڈاکٹرز کو بھی جو علاج کر رہے ہیں، اور ان سے کہیں زیادہ مریضوں کو بھی، اس لیے کہ ڈائبٹیز کا علاج مریض زیادہ کرتے ہیں، ان کو اپنے مرض کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، اور اس سے کس طرح نپٹنا ہے اس کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے، اور یہ ایک زندگی بھر کا پروسیس ہے۔ شوگر کا ٹارگٹس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں، بلڈ پریشر کے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں، اور خون میں جو چربی ہوتی ہے اس کے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں، اور ابو آل وزن کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہمارا سب سے زیادہ کامن ڈائبٹیز ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اور اس میں زیادہ تر مریضوں میں وزن کا ہی جو مین پرابلم ہے جس سے یہ ڈرائیو ہو رہا ہے۔ کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ ایکیوٹ تو یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا شوگر بہت زیادہ ہو اور انفیکشنز ہو جائیں طرح طرح کے، جو کہ ایزلی علاج نہ ہو سکے ان کا، اور ٹھیک نہ ہو، اسکن پہ وغیرہ، یورین میں انفیکشنز، اور ان انفیکشنز کی وجہ سے آپ کا جو ڈائبٹیز کا کنٹرول ہے وہ فردر خراب ہو جائے، اور اس کے خراب ہونے کی وجہ سے پھر ایک سٹیٹ ہوتی ہے جس کو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں، جس میں سارا آپ کا میٹابولزم کا نظام بگڑ جاتا ہے، اور یہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے، اور جس میں پھر آپ کو الٹیاں اور ڈی ہائیڈریشن اور آگے چل کے ہوش بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ہائپر آسمولر سٹیٹ بھی ہوتی ہے جس میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ تر عمر والے لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو ان سٹیٹس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، ان کو پریونٹ کریں، اور ٹریٹمنٹ کی وجہ سے شوگر بہت زیادہ ڈراپ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے سمٹمز کے بارے میں بھی آگاہ ہونا چاہیے، اور اس کا کس طرح علاج کرنا ہے گھر پہ وہ بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ اب رہ گیا لانگ ٹرم کمپلیکیشنز، تو یہ مرض ایسا ہے جس میں جسم کا کوئی حصہ بچ کے نہیں رہتا۔ اگر ہم سر سے شروع کریں تو آپ کو الزائمرز کا رسک زیادہ ہوتا ہے، اسٹروک کا رسک کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ سیریسلی متاثر ہو سکتی ہیں، ینگ ایج میں کیٹریکٹ ہو سکتا ہے، اور گلوکوما ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ریٹنا متاثر ہو سکتا ہے، اور بینائی جا بھی سکتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آنکھوں کا مسلسل معائنہ ہوتا رہے، اور ان چیزوں کا وقت پہ علاج ہو۔ اس کے علاوہ آپ کے جو نروس سسٹم ہے وہ پورا کا پورا متاثر ہوتا ہے، ہر طرح کا فالج ہو سکتا ہے، کیونکہ شریانیں متاثر ہوتی ہیں اس ڈیزیز میں سب سے زیادہ۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو نروز ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ کی پیریفرل نروز ہیں جو آپ کے ہاتھ پیر اسکن سب کو سپلائی کر رہی ہیں، وہ متاثر ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے پیر نم ہو سکتے ہیں، ان میں سینسیشن ختم ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کے ڈائبیٹک فٹ ڈیزیز کا بیسس بن سکتا ہے۔
جو آٹونومک نروس سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ کے معدے کے ہاضمے کی، معدے کے نظام کی حرکت، آنتوں کی حرکت، آپ کے جو یورین کے کنٹرول ہے وہ چیزیں، اور آپ کے جو سیکس ایکٹیویٹیز کا کنٹرول ہے، خاص کر مردوں میں اریکٹائل ڈسفنکشن، یہ سب چیزیں نروز متاثر ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، اور جتنا ڈائبٹیز کا کنٹرول اچھا ہوگا اتنا ان کمپلیکیشن سے آپ بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا کاز ڈائبٹیز میں بیمار ہونے کا آپ کے ہارٹ ڈیزیزز ہیں، اور ان ہارٹ ڈیزیزز کی وجہ سے لوگوں کو ہارٹ اٹیکس اور ہارٹ کے جو نروس کنٹرول ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور اس نروس کنٹرول کی وجہ سے آپ کو ہارٹ کے ردم ڈس آرڈرز اور ہارٹ فیلئر کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لانگ ٹرم آپ کی کڈنی کا فنکشن متاثر ہو سکتا ہے، اور یہ کافی امپورٹنٹ وجہ ہے ڈائبٹیز میں صحت کے مزید خراب ہو جانے کی۔ سو کڈنی فنکشن پہ بھی نظر رکھنا چاہیے، اور جتنا ڈائبٹیز کا اور بلڈ پریشر کا کنٹرول اچھا ہوگا اتنا کڈنیز آپ کی بچیں گی۔ سو یہ ڈائبٹی کی موٹی موٹی کمپلیکیشنز ہیں، لیکن فٹ کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے چہرے سے زیادہ اپنے پیروں کا دھیان رکھیں، اس میں صفائی ستھرائی، اور اگر آپ کے پیروں میں سینسیشنز نہیں ہیں تو بہت ضروری ہے کہ پروٹیکٹیو فٹ ویئر کے ساتھ باہر نکلیں، اپنے پیروں کو روزانہ ایگزامن کریں، ناخنوں کو بہت کیئرفلی کاٹیں تاکہ آپ کو کاٹتے وقت کوئی انجری نہ ہو جائے۔ سو اپنے پیروں کا خاص خیال رکھیں، اور پیروں کا خیال رکھیں گے تو آگے چل کے جو پیر ایمپیوٹیٹ یا کٹنے کی نوبت آتی ہے وہ نہیں آئے گی۔ شکریہ۔